الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین واجب الاحترام دوستوں بزرگوں میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ شعراء کی چند آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بیان فرمائی ہے. آج میری تقریر کی موضوع ہے عظمت قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح سورۃ تین میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا ہے. مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن ان سب پر حکمرانی کا تاج اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی چنا ہے. جیسے مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبیدہ بن الساعد الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی چنا ہے. اس طرح یہ صرف حدیث کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا وہ حق ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے افضل نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اشرف الرسل و افضل الانبیاء علیہ السلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو مکہ مکرمہ میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً پہلا گھر ہے لوگوں کی عبادت کے واسطے بنایا گیا ہے وہ تو مکہ میں ہے، مبارک وہدی للعالمین، جو برکت جگہ ہے اور ہدایت والی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس کو سب سے بڑا صحابی ہونے کا درجہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بلا فصل خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات اور اکرامات کیے، تو ہم بھی اتنا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سینے سے لگانے والے بن جائیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ اس کے سامنے سارا جادو بیکار پڑ گیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا کیے جو اس وقت کے مطابق تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے کہ جہاں پر ڈاکٹر اور طبیب بے بس ہو جاتے تھے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کام کرتے تھے۔ جیسے مادرزاد اندھے، یعنی وہ آدمی جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کو مادرزاد اندھا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کی بس کی باتوں نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت کا، اسی طرح شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، عربیت عروج پر تھی۔ عرب نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک کو عرب کا معنی ہے فصاحت اور بلاغت، فصیح اور بلیغ، اور دوسرے کو عجم کہا کرتے تھے، اور عجم کا معنی ہے گونگا، جو وہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے، جو اپنی دلی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے، اس کو عجم کہتے ہیں۔ اور ان کی یہ بات کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں، یعنی ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عربی اتنی فصیح اور اتنی بلیغ ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عرب میں جیسے ہماری زبان میں ایک جانور کا نام ہے شیر، ہماری زبانوں میں یا تو اس کا ایک نام ہوگا یا دو نام ہوں گے یا تین نام ہوں گے، لیکن عربی زبان میں علامہ مصطفیٰ روحانی باجی رحمۃ اللہ علیہ نے شیر کے ناموں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الصبر فی اسماء الاسد۔ اس کتاب میں شیر کے 500 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں۔ اس بات سے عربی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ لگاؤ۔ عرب میں فصاحت اور بلاغت کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں رشتے نہیں آتے تھے تو لوگ مشورے دیتے تھے
کہ فلاں شاعر کو بلاؤ، بہترین کھانا کھلاؤ، پلاؤ اور قرمہ کھلاؤ، تمہارے گھر کے بارے میں شاعری کرے گا۔ اور جب وہ شاعر قصیدہ کہتا تھا تو وہاں بادشاہوں کے رشتے آنے لگتے تھے، یعنی ان کے کلام میں اتنا زور اور پاور تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ دنیا کے فصحاء، علماء اور ادیبوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 88 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اللہ کے پیغمبر اعلان کر لیجئے کہ جتنی بھی سرکش جنات ہیں اور انسان ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ جتنی بھی سرکش جنات اور انسان ہیں وہ سارے جمع ہو کر قرآن کے مثل قرآن بنائے، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر جنات اور انسان سارے جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے قرآن بنائے، لا يأتون بمثله، تو قرآن جیسے قرآن وہ کبھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب وہ قرآن کی طرح قرآن نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو سورۃ ہود میں آیات نمبر 13 میں دوبارہ دہرایا کہ اگر تم قرآن ہونے میں شک کرتے ہو تو پھر قرآن کی طرح کتاب لے کر آؤ، اگر کتاب نہ لا سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کو تو چھوڑو، قرآن کی طرح صرف 10 سورتیں لے کر آؤ، اور جب یہ 10 سورتیں بھی نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں آیات نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ چیلنج کو دہرایا ہے، فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم قرآن کے مثل کتاب بھی نہ لا سکے، تم قرآن کے مثل 10 سورتیں بھی نہ لا سکے تو کم از کم اپنے آپ کو تم عربی کہتے ہو، عربی دان کہتے ہو، فصیح اور بلیغ کہتے ہو، اپنے آپ کو شاعر کہتے ہو، تو کم از کم ایک سورت کو لے کر آؤ۔ اور جب ایک سورت بھی نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو سورۃ طور آیات نمبر 38 آیات نمبر 34 میں دہرایا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اس قول میں سچے ہو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، تو کم از کم قرآن کی طرف ایک آیات لے کر آؤ۔ لیکن وہ ایک آیات بھی نہ لے کر آئے۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا چیلنج جو دیا ہے کہ قرآن کی طرح قرآن لاؤ، تو یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ ہود بھی مکی سورت ہے، سورۃ یونس بھی مکی سورت ہے، اور سورۃ طور بھی مکی سورت ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مدنی سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو 5ویں مرتبہ دہرایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس کے رب العالمین ہونے میں شک کرتے ہو تو کم از کم ایک سورت کو لے کر آؤ، کم از کم ایک سورت لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک نہیں کر سکتے ہو، یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے، فصیح اور بلیغ آئے، جتنا بھی مضمون کوشش کر لے جیسے آج کل کر رہے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، آج تم قرآن کی طرح قرآن نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سچائی اس آیاتوں میں اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ قرآن کی طرح ایک سورت لے کر آؤ. اگر مثلہی کی ضمیر کو مما کی طرف راجع کیا جائے, مما کی طرف لٹا دیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہو تو قرآن کی طرح ایک سورت لے کر آؤ. اور اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر مثلہی کی ضمیر کو عبدنا کی طرف راجع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح صورت لے کر آؤ. تو کیا مطلب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, کیا مطلب نہ تم قرآن کی صورت کی طرح ایک صورت لے لا سکتے ہو اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح صورت لا سکتے ہو. اس لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت آدمی کبھی دیکھا نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ کبھی جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْبٍ, آپ کو ہر غیب سے مبرّأ, ہر غیب سے خالی پیدا کیا گیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بِصُورَةٍ میں جو تنوین ہے, جو دو زیر ہے بِصُورَةٍ میں جو تنوین ہے یہ تقلیل اور تفسیر کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی ایک صورت لے کر آؤ, لیکن بڑی صورت کی ضرورت نہیں ہے, لمبی صورت نہیں بلکہ چھوٹی سی صورت, صورت کوثر جیسی جتنی صورت لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمبی صورت نہیں بلکہ چھوٹی صورت لے کر آؤ. اس لیے کہ تم بھی اپنے آپ کو عربی دان کہتے ہو, اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کے دعویدار ہو, تو کم از کم سورۃ کوثر جتنی چھوٹی سورت لے کر آؤ. جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دو, اس لیے کہ اس وقت کعبے کے کونوں میں بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کون ہے ہمارے جیسے فصیح و بلیغ کہ اس کا جواب دے سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کوثر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا. بڑے بڑے شاعر آئے اور دیکھا لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ لبید آیا. لبید شاعروں کا استاد تھا, بڑا فصیح اور بلیغ تھا, عرب میں مشہور آدمی تھا. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے قلم اور سیاہی طلب کی. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج قرآن کا جواب دیا جائے گا. لبید نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آخر میں نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر, کی قسم خدا کی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کے رب کا کلام ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو سن کر آدمی اپنا عقیدہ اور مذہب کو تبدیل کر دے. اس لیے کہ آدمی اپنے عقیدے اور مذہب پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے اگرچہ وہ باطل پر کیوں نہ ہو, اور اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا ہے. لیکن قرآن کی یہ خاصیت ہے جب کوئی بھی آدمی قرآن کو صدقے دل سے سنتا ہے, اس میں کوئی تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے. پہلا واقعہ چند مثالیں بیان کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ صحابی پوچھتا ہے کہ
کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، بڑے غصے پہ لگ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آج میں مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو صحابی نے کہا پہلے تو اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتا ہے اور گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب بہنوئی دروازہ کھولتا ہے، اندر آ کے بہنوئی کو مارتا ہے اور اسی طرح بہن کو بھی مارتا ہے، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو بہت مارا ہے، ابھی پوچھتا ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے جواب دیا کہ تم ناپاک ہو، تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس وقت سورۃ طٰہٰ یا سورۃ حدید کی آیات نازل ہوئی تھی، تو جب انہوں نے وہ آیات سن لی تو ان کی زندگی بدل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، بہت ستایا، تکلیفیں دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کیا تو اس وقت نجاشی حکمران تھا، نجاشی بادشاہ تھا۔ جب مسلمان پہنچے تو نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ نجاشی کے دربار میں آیا۔ تو نجاشی نے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سود کھانے والے لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ تربور کرنے والے تھے، اسی طرح اپنی ماں باپ کے حقوق کا کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں زنا اور چوری اور اسی طرح شراب عام تھی، ہماری زندگی جھوٹ پر گزرتی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، تو ہم نے یہ سارے غلط کام چھوڑ دیے، بیٹیوں کو اپنا حقوق دیے اور اسی طرح زنا اور چغلی غیبت سارا ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اس وقت جو ہے سورۃ مریم نازل ہوئی تھی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیات پر پہنچے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی کتاب، مجھے کتاب عطا کیا گیا ہے۔ اور یہ بچپن کا واقعہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دولت میں تھے تو ان کا معجزہ ہے کہ وہ باتیں کرے گا فی المہد وکہلا، بچپن میں بھی باتیں کرے گا، یہ بالکل بچپن دودھ پیتا بچہ جب بچے باتیں کرے تو یہ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح بڑھاپے میں وکہلا کا معنی ہے بڑھاپا، بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے، کون سی جو ہے بڑی بات ہے، تو یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اٹھائے گا، اور جب بعد میں آئے گا تو بوڑھا ہوگا تو بات کرے گا، اس طرح اشارہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پہ اٹھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے، تو آخر میں بات بھی کریں گے۔ تو اسی طرح نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے کہا کہ بس بس، اور اس وقت جو ہے ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 آدمی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ جو اسلام لے کر آئے، دین کو لے کر آئے ہو، جس مذہب پر ہے آپ اس کی تلقین ہمیں بھی کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی، اور جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور وہ سن رہے تھے تو وہ رو رہے تھے، اور اسی طرح اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے حق کو پہچانا تو ایمان قبول کیا۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی صادقین کے ساتھ لکھ دے۔ تو اسی طرح وہ 70 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جنات کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کو بلایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی وہ سارے مسلمان ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو ڈرا لگے۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے، تو جب نماز ختم ہو گئی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے دین کا خلاصہ بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تلاوت فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس آیات میں 3 اوامر ہے اور 3 نواہی ہے۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی دوسرا حکم نازل بھی نہ ہوتا تو یہ آیات زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ان آیات میں مکمل زندگی کا پورا طریقہ بیان ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک احرافی دیہاتی آدمی کہیں جا رہا تھا تو ایک بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے اس آیات کو سنا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ کھول کر بیان کرو وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ تو اس اعرابی دیہاتی آدمی نے سجدہ کیا۔ کسی نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں کیا؟ وہ مسلمان نہیں تھا، تو اس نے کہا میں نے اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کی طرف سجدہ کیا ہے کہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ کسی اور ذات کا کلام ہے، تو اسی لیے میں نے سجدہ کیا ہے۔ یہ قرآن اتنا فصیح اور بلیغ ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے ہم باخبر ہی نہیں ہے، نہ ہم ترجمہ ہمیں آتا ہے، نہ ہمیں قرآن کی تشریح کا پتہ ہے۔ نواسی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے برکت کی کتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب نیا گھر بنایا جائے تو اس میں جو ہے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کیا جائے، بچی کی رخصتی ہو تو قرآن کے سائے میں کر دو، اور اسی طرح جو ہے کوئی مر جائے تو بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرو تاکہ اس کو ثواب مل جائے۔ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اسی طرح یہ ہدایت کی بات جو اندر نہیں جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر پانی لگ جانے سے زنگ آتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ آتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جزاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ کسی نے پوچھا کہ زنگ ہٹنے کا کیا طریقہ ہے، ہمارے دل سے جو زنگ ہے وہ کیسے ہٹے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ موت کو اکثر یاد کرنا، موت کا تذکرہ بار بار کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔